بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کے دور میں اہل خانہ کے لیے اخراجات اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے حوالے سے ایک طویل تر بحث شروع ہوئی ہے، مگر اس کے حوالے سے سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ کرنا کوئی بھی ضروری خیال نہیں کر رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے اخراجات اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے حوالے سے بھی ایک مثال قائم کرنے کی، مگر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے اخراجات کس طرح سے پورے ہو رہے تھے اور ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو کون یقینی بنا رہا تھا۔ اس بات کو اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشی ذریعہ آمدن کیا تھا۔ تاریخ دانوں اور سیرت نگاروں نے اگرچہ اس حوالے سے کوئی مستقل بات نہیں کی، تاہم پھر بھی حدیث کی بہت سی کتابوں میں مختلف مقامات پر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے ذریعہ معاش کے لیے اہل مکہ اور بزرگوں کے پیشہ یعنی تجارت ہی کو چنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے سفر فرمایا کرتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا جان کے ہمراہ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی مال بھی دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کیا۔ اپنی دیانتداری اور ذہانت کی بدولت دیگر تاجروں کی نسبت زیادہ منافع حاصل کیا۔ 25 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیق حیات بن گئے۔ ام المومنین اور زوجہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عہدہ حاصل کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام تر مال پورے خلوص، محبت اور ایثار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی تفکرات سے آزاد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس احساس اور محبت و خلوص کا اظہار بہت سے مقامات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مکہ شریف میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے، ممکنہ حد تک اچھی گزر بسر ہوتی رہی۔ کچھ پہلے کبھی بچا بچایا اثاثہ موجود تھا، مگر جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً سب کچھ ہی پیچھے رہ گیا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اپنے اہل و عیال بالکل بسر و سامان رہ گئے۔ ہجرت مدینہ کا ابتدائی دور تو سخت تنگدستی کے ساتھ گزرا۔ ہجرت مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہوئے تو تقریباً 7 ماہ تک معروف و عزیز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں بطور مہمان تشریف فرما رہے۔ اس تمام عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے گھریلو اخراجات کے لیے کافی پریشانی اور محنت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب انداز میں آداب میزبانی نبھا رہے تھے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام بھی کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور تحائف پیش کرتے رہتے تھے۔ مودودی صاحب نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو نقل فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مہمان بن کر قیام پذیر ہوئے تو سب سے پہلا آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر حاضر ہوا تھا وہ میں ہی تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ہماری حیات میں کوئی بھی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ جس رات ہم یعنی بنی مالک اور بنی نجار میں سے 3-4 آدمی باری باری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعمیر کردہ حجرے میں قیام پذیر ہوتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اپنے حجرے میں قیام پذیر ہوئے تو آغاز میں ہمیں اپنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نظر نہ آیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انصار مدینہ خصوصاً اپنے پڑوسیوں سے خلوص کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا پڑوسی انصاروں نے اپنی احساس
اور خلوص محبت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں پریشان نہ ہونے دیا۔ ان کے خلوص اور محبت کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجتی رہتی تھی۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کے پاس ایسی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر سکیں، مگر انہوں نے اپنی یہ حضرت بارگاہ رسالت میں اپنا بیٹا انس پیش کر کے پوری کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہالی عزیز جو کہ صاحب حیثیت بھی تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ بلا ناغہ کھانے کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت انصار مدینہ کی کثیر تعداد زراعت سے منسلک تھی۔ ان میں سے جو صاحب حیثیت حضرات تھے وہ اپنے اپنے باغوں میں سے ایک حصہ یا ایک ایک درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر سال فصل کاٹنے پر اس درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوا کرتی تھیں وہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو بھجوا دی جاتی، مگر محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسروں کو بھی محنت کا درس دیا کرتے تھے، یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیے اور تحائف کو اس لیے قبول فرماتے کہ برکائے اقدس میں موجود دیگر حضرات کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، وگرنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دینے والی کچھ بکریاں اور اونٹیاں خرید کر رکھ لی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ بکریاں اور بھیڑیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ بھی پیش کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بکریوں اور اونٹیوں کے لیے مدینہ شہر کے آس پاس کی ایک سرسبز چراگاہ کو وقف کر دیا گیا تھا، جہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضا سے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور باقاعدگی سے دودھ مخصوص مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے، جسے تمام اہل و عیال میں برابر کا تقسیم کر دیا جاتا۔ غزوہ بدر کے بعد متواتر غزوات ہوتے رہے اور جب بھی مسلمانوں کو کسی غزوے میں کفار پر فتح حاصل ہوتی تو اس کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، جسے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی گئی شرح کے مطابق تمام صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں اور اہل خانہ کے لیے آمدن طے کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ قرآن ہدایت کے مطابق حاصل ہونے والے تمام مال میں سے 5واں حصہ سربراہ مملکت کے لیے مختص ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہ مملکت تھے، اسی لیے یہ 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے۔ اسی طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مگر مال غنیمت ہاتھ نہ آیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ایسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق عطا کیا جس کا دور دور تک کوئی گمان نہ تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک مخریق نامی ایک شخص کے بنی نذیر میں ایک معتبر یہودی عالم تھا، اس کی جائیداد میں 7 زمینیں یا 7 باغات موجود تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اسے شعور عطا کیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ غزوہ احد میں شرکت کرتے ہوئے وصیت کی کہ اگر اس غزوے میں شہید ہو جاؤں تو میرا تمام مال بما زمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں گے۔ غزوہ احد میں صحابی کی شہادت کے بعد اس کی تمام تر زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آ گئیں، جس کی تمام تر آمدن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدن قرار پائی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا وہ فدق کا باغ تھا۔ یہ وہ املاک تھی جو بغیر لشکر کشی کیے یہود سے معاہدات اور صلح کے بدلے میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منشا کے مطابق تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔